ظلم و ستم ظلم و ستم ظلم و ستم سیاسی کارکنوں کو سیاسی کارکنوں کو سیاسی کارکنوں کو سیاسی مقدمات سیاسی مقدمات دہشت گردی دہشت گردی ظلم و ستم گنڈا گردی چور بازاری عثمان قیامت کو 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 بے بنیاد بچے کو بے بنیاد بچے کو بے بنیاد بچے کو عثمان قیامت کو عثمان قیامت کو بے بنیاد بچے کو عثمان قیامت کو عثمان قیامت کو عثمان قیامت کو عثمان قیامت کو جموں کشمیر ورکرز پارٹی کے چیئرمین رضوان کرامت کو آج صبح گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جموں کشمیر ورکرز پارٹی کے سربراہ کو اس وقت پرائیویٹ گاڑی میں گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے معاملات زندگی میں مصروف تھے۔ رضوان کرامت کی گرفتاری پر شہر بھر میں پرامن احتجاجی دھرنے دیے گئے۔ 3 سال قبل کی بوگس FIR کا سہارا لے کر حق کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 2013 میں سوئی گیس تحریک چلانے پر مقدمہ، 2015 میں ملازمت کرنے والے بے گناہ میاں محمد ٹاؤن کے رہائشیوں کی مدد کرنے پر مقدمہ۔ سوئی گیس، پانی، بجلی اور بنیادی سہولیات زندگی مانگنے والے اس نوجوان کا قصور کیا ہے؟ اس حوالے سے سراپا احتجاج مظاہرین کا بولو کشمیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب عوامی حقوق کے حصول کے لیے سیاسی کارکنوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہو، بلکہ اس سے قبل بھی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کئی سیاسی کارکنوں کو قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا بنیادی انسانی حقوق مانگنا کوئی جرم ہے؟ جموں کشمیر ورکرز پارٹی کے صدر رضوان کرامت، جو کہ تحفظ حقوق کمیٹی کے رہنما بھی ہیں، ان کو پولیس والوں نے پہلے لمبے عرصے سے ہراساں کیا، ان کے گھر اور دروازے پہ گئے، ان کو دھمکیاں بھی دی کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے، گھسیٹ کر لے کے جائیں گے۔ تو رضوان کرامت صاحب نے کہا کہ میرا جو سٹینڈ ہے، جو میں کھڑا ہوں، وہ عوام کے لیے کھڑا ہوں، یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ہمیں گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں یا کیسے لے کے جاتے ہیں، یہ اس مرحومہ کی عوام اور مرپر کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور رضوان کرامت نے کہا کہ میں ایسے کسی جھوٹے مقدمے میں کو نہیں مانتا، کیونکہ میں عوام کے لیے، سوئی گیس کے لیے، پانی اور بجلی کے لیے نکلا ہوں۔ یہ میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس ریاست میں بسنے والے ہر شہری کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے 2015 میں ایک جھوٹی FIR درج کی رضوان کرامت کے خلاف اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف۔ تو آج صبح رضوان کرامت کو جب انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا، جب اکیلے پایا تو انہوں نے ان کو گاڑی میں، پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا کے گرفتار لیا۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس احتجاج تب تک جاری رکھیں گے جب تک یہ جھوٹا مقدمہ خارج نہیں کیا۔ ریاست کے حقوق کی جنگ لڑے گا، وطن کی آزادی کی جنگ لڑے گا، عوام کے حقوق کی جنگ لڑے گا۔ ہم باحثیت قانون اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ بات سیکھی ہے، جو وطن کی آزادی کی بات کرے گا، جو حقوق کی بات کرے گا، ہم رضوان کرامت کے لیے روز کی بنیاد پہ یہاں پر دھرنا دیں گے۔ ہم پورے آزاد کشمیر میں اس بات کی مذمت کریں گے اور ہم یہاں کی نامناد پولیس کو، یہاں کی نامناد انتظامیہ کو، آزاد کشمیر میں جو ٹاؤن بیٹھائے ہوئے ہیں پیٹرن نے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ آج لوگوں کی بات کرنے والے کو، لوگوں کے لیے آواز اٹھانے والے کو، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے آواز بلند کرنے والے کو، جس بے غیرتی، جس غنڈہ گردی اور جس بدمعاشی کے ساتھ
شخص یا کسی ذات کا نام نہیں تھا. رضوان کرامت طلبہ حقوق کی بات کرتا تھا, پسے ہوئے مظلوم عوام کے حقوق کی بات کرتا تھا. بے حقوق اور مظلوم لوگ جو بجلی سے بھی محروم ہیں, پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہیں, ان کو بنیادی سہولیات مہیا کرنے کی بات کرتا تھا. رضوان کرامت کے خلاف 5 سال پہلے ایک جھوٹا, بے بنیاد اور من گھڑت پرچہ بنایا گیا, اور 5 سال گزرنے کے بعد آج جب وہ کام پہ جا رہا تھا C2 کے مقام سے اسے گرفتار کیا گیا ہے. یہاں کی پولیس, یہاں کی ایجنسیاں گزشتہ کتنے سالوں سے رضوان کرامت کا پیچھا کر رہی ہیں. میں آج اس میرپور کے چوک شہیدہ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حوالات کے اندر رضوان کرامت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی, کسی نے اس کو مارا پیٹا یا تشدد کیا, تو اس کا ذمہ دار راجہ فاروق حیدر, میرپور کا DSP, میرپور کا SP اور یہاں کی ایجنسیاں ہوں گی. بنخرما کے پسے ہوئے طبقے کے حقوق کے لیے جو بیسک رائٹس ہیں, جو ایک اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی جو ہے اس کے اسباب مہیا کرے, نہ مہیا کرنے کی صورت میں جو احتجاج کیا گیا, اس احتجاج کے جرم میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نائل کرپٹ اور بےغیرت قسم کی اس انتظامیہ اور لیڈرشپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے آپ سے ووٹ دیے, اس حلقے کے اس نائل MLA کو غیرت کرنی چاہیے تھی کہ جس بنیاد پہ اس بےغیرت نے ووٹ لیے ہیں وہ اپنے لوگوں سے بیٹھ کے بات کرتا کہ آپ کیوں سڑکوں میں نکلے ہیں. میں آپ کا نمائندہ ہوں اسمبلی میں, آپ نے مجھے ووٹ دے کر بھیجا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کے جو جائز بیسک رائٹس ہیں, ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحت, لوگوں کی ہیلتھ, لوگوں کی ایجوکیشن, پینے کا صاف پانی, یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہے اگر اس گورنمنٹ نے یہ مہیا نہیں کرنی تو پھر گورنمنٹ کا ہمارا کیا رشتہ ہے, پھر کیا ہمارا تعلق ہے ان کا, پھر کیا ذمہ داری ہے ان کی. یہ جو پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں, یہ جو اوپر بیٹھ کے اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں, یہ آپ جو ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے. ہم ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, ایک ماچس کی ڈبیا کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں, سگریٹ کے اوپر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں. ہر روز ہم جو ہے ایک عام غریب آدمی اس ملک کا شہری 200 سے 300 روپے کا ہر روز گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے. اس کی عوض ڈیمانڈ کیا ہے؟ بیسک نیڈس, بیسک فیسلٹیز وہ مہیا کرنے کے بجائے ہمارے ایک ساتھی کو, اس قوم کے ایک نڈر بیٹے کو, غیور بیٹے کو جو اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کے لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگوں کے رہائش کے لیے کھڑا ہوا, اس کو اٹھا کر تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو, تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم دہشت گرد ہو اس ریاست کے اندر. یہ بات یاد رکھو کہ انشاءاللہ تعالی یہ عوامی ورکر پارٹی کے نوجوان, ان کے ذمہ داران جو فیصلہ کریں گے, ہم JKLF پورے طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگر پھر اور انکنڈیشنل اس کو رہا نہ کیا گیا, اس کی پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پر چلنے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں کوئی انٹیلیجنس کا آدمی ہے تو وہ یہ بات سن لے اور حکام تک پہنچا دے کہ تم خواہ یہ حالات خراب کرنا چاہ رہے ہو. اگر تم نے رضوان کرامت کو غیر مشروط طریقے سے رہا نہ کیا تو حالات کی تمام ذمہ داری اس حکومت پر ہوگی, یہاں کی انتظامیہ پر ہوگی, یہاں کے MLA پہ ہوگی. سوئی گیس جیسے بنیادی حق کے لیے آواز اٹھائی, اس کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے, اس کے لیے وہاں پہ دھرنے دیے, تو اس وقت سے لے کر یہ انتظامیہ نے ہمارے اوپر 2 مقدمات بنائے. وہ احتجاج کے مقدمے تھے
2 मुकदमात बनाए और उन मुकदमात से लेकर आज तक इसमें हमारे तमाम साथियों को उन मुकदमात में मुलवस किया गया और पुलिस की तरफ से हमें मुसलसल हमारे पीछा किया जाता रहा, इंतजामिया की तरफ से तंग किया जाता रहा कि आप इस जो एहतजाज है, आप ये गैस का जो एहतजाज कर रहे हो इसको छोड़ दो, खत्म कर दो। पानी का जो एहतजाज आपने मुतालबा रखा हुआ है इसको खत्म कर दो, ये एहतजाज आप ना करो, आप रहने दो जैसे है, वरना हम आपको बंद कर देंगे। तो हमने ये फैसला किया था कि हम अगर अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहे, अपने इज्तिमाई हकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो हम इन मुकदमात का सामना करेंगे, हम थानों में बंद होंगे, हम जेलों में जाएंगे, लेकिन अपने हकूक से पीछे नहीं हटेंगे। मीरपुर के चौक शहीदा में हमने एक एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरे में हमारा जो मुतालबा था, जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के जो सदर हैं रिजवान करामत, उनको एहतजाज के हवाले से एक जाली FIR में आज गिरफ़्तार किया गया है हालत सुबह, जबकि वो अपने काम पे मौजूद थे। तो एक तो हम इस गिरफ़्तारी की मज़म्मत करते हैं, जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी और हमारे जो साथी दोस्त हैं सब आज के इस मुजाहरे में शरीक हैं। हमने इज्तिमाई तौर पर जो फौरी कॉल थी उसकी बुनियाद पे हमने ये जो मुजाहरा किया है, तो आइंदा का लाए अमल देने के लिए हमने इजलास जो है वो बुलाया है। और इसके साथ साथ हमने जो बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी हैं, जो बरतानिया में मुकीम है, अमेरिका में मौजूद हैं, मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, उन तमाम से जो रब्ता करके हमने उनसे अपील की है कि ये फंडामेंटल राइट्स पे जो एहतजाज के हवाले से FIR दर्ज की गई है, हमने अपना बुनियादी हक एक्सरसाइज किया, पानी मांगा पीने के लिए, बिजली मांगी, वोल्टेज पूरे मांगे, बिजली की कीमत कम मुहैया की जाए, और जो गैस का जो एहतजाज था हमारा, ये बुनियादी जो इंसानी ज़रूरियात हैं उसके एहतजाज के ऊपर हमें ये FIR जो है वो नामज़द की गई है। हमारी तमाम जो क़यादत है उसको इस FIR में, जाली FIR में नामज़द करके रखा हुआ है इंतज़ामिया ने 2015 से, और आज ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। ये हमने बहुत इनिशियल जो हमारा एहतजाज था, बहुत पुरअमन एहतजाज था, हमने इसको रिकॉर्ड करवाया, और ये अगर हालात ख़राब होते हैं हम हर हाल में पुरअमन एहतजाज जो है वो उसका दामन हाथ से नहीं जाने देंगे, लेकिन जो बदअमनी, जो लाकानूनियत इंतज़ामिया ने यहाँ पे की है, इसके नतीजे में अगर किसी तरह के हालात ख़राब होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार जो आज़ाद हुकूमत है ये होगी, जो डिप्टी कमिश्नर मीरपुर है ये होगा, और जो SSP मीरपुर है, और तमाम जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। हम कोशिश हमारी ये है कि हम इस पुरअमन एहतजाज को पुरअमन अंदाज में मुनज़्ज़म करें, और ये जुल्म जो है ये ख़त्म किया जाए। सब जो कश्मीरी अवाम है, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये बुनियादी हकूक़ के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं इसके ऊपर हम सब मिल के आवाज़ उठाएँ, और ये हकूक़ जो है हमें तभी मिल सकते हैं। दुनिया में दीगर ममालिक में हकूक़ मांगने पर उन पर जबर के बजाय उनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। हकूक़ की जंग में सिपाही मारे भी जाते हैं और गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है जिन मसाइल के हल का मुतालबा जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी कर रही है उनका सामना खुद गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटीज़ को भी है। कामयाब पुरअमन एहतजाज पर इंतज़ामिया ने रिजवान करामत को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया। रिहाई की खबर मिलते ही मियां मोहम्मद टाउन के मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। रिहाई के बाद घर आमद पर मियां मोहम्मद टाउन के अवाम ने अवामी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले एक गैरतमंद और जुर्रतमंद नौजवान का शानदार इस्तकबाल किया। तुम इनकलाब की लहरों को दबाते ही रहोगे, यूं ही तो यहाँ इनकलाब उभरेंगे। तुम ही ने छेड़ दिया मौत और हयात का सवाल, अब इसी से जिंदा जवाब उभरेंगे। कैमरामैन मोहम्मद शाकिब के साथ फैज़ान मनवर, बोलो कश्मीर न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।